الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج سبق نمبر 6 مدنی قاعدے میں سے، جس کی کل 4 سطروں کی مشق کی تھی، آج انشاءاللہ 5ویں سطر سے اس سبق نمبر 6 کو مکمل اس کی مشق کریں گے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 6 نکال لیجئے اور خوب توجہ کے ساتھ اور حرکات اور حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ مشق میں شامل رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف کو پر پڑھیں گے، یہ 2 نقطے والا قاف ہے اور حروف مستعلیہ میں سے۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ 7 حروف مستعلیہ ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی قوتی، لام زبر لا، قوتی لا قوتی لا۔ حرکات کو دراز نہیں کرنا، کھینچنا نہیں، اور نہ ہی حرکات میں جھٹکا ہو اور نہ ہی مجہول پڑھے جائیں، بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ قتل قتل قتل، سین پیش سو، سین پر پیش ہے اور پیش کی ادائیگی کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو کامل گول کرنے سے پیش ادا ہوتا ہے، اور زبر آواز اور منہ کھولنے سے ادا ہوتا ہے، اور زیر آواز نیچے گرانے سے۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے آپ کی توجہ ہے اور کافی حد تک ماشاءاللہ اسرائیل بھائی اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ دراز بھی نہ ہو اور ہر حرکت جو اس کی ادائیگی ہے اس صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا ہو، اور حروف کے اندر بھی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں وہ موٹے پڑھے جائیں، اور جو باریک پڑھے جانے والے ہیں وہ باریک پڑھے جائیں، اور جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں ان کو نرمی سے پڑھنا ہے، اور جو سختی سے ادا ہوتے ہیں ان کو سختی سے ادا کرنا ہے۔ سئیلا، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی، لام زبر لا، سئیلا، قتل سئیلا، قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر ا، قوری ا، قاف زبر قا،
میم زبر ما قام را زیر ری قمری کاف زیر کی با زبر با کی با را پیش رو کی بارو کی بارو کاف کو باریک پڑھنا ہے، یہ ڈنڈی والا کاف ہے، اور را کو پر پڑھنا ہے، را پر پیش ہے. کی بارو حا پیش حو شین زیر شی حوشی را زبر را حوشی را حو شی را حو. حا پر پیش ہے، اس کی ادائیگی میں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے. شین کے نیچے زیر ہے، آواز کو گرا کر، اور زبر را پر ہے تو آواز اور منہ دونوں کھول کر اس کو ادا کریں. حو شی را حوشی را حوشی را. اب اس سطر نمبر 5ویں کو رواں میں پڑھتے ہیں. قتیلا سئیلا قریئ قمری کبر حشر. اب سطر نمبر 6. حمزہ زبر ا حا زبر حا احا احا حمزہ زبر ا حا زبر حا احا دال دو زبر دن احدن احدن. دال کے ساتھ جو الف ہے یہ تنوین کے ساتھ، جیسے ہم نے سبق نمبر 5 میں پڑھا تھا، تنوین کی تختی جو پڑھی تھی، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں. اس میں یا اور الف جو ہے 2 زبر کے ساتھ الف، اور کہیں لکھا ہوا ہے اور کہیں 2 زبر کے ساتھ یا لکھی تھی جو نہیں پڑھے جاتے. اگر یہاں وقف کریں گے جیسے احدا تو پھر الف پڑھیں گے، یعنی 1 زبر 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر 1 حرکت پڑھتے ہوئے احدا. یہ وقف کا طریقہ ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی 2 زبر آئیں کلمے کے آخر میں، اور اس کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں، وہاں وقف کیا جائے تو 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر وقف کریں گے. احدن وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ احدا، بلکہ 1 الف کھینچیں گے. احدا احدا جی. احدن میم زبر ما را زبر را مرا ضاد 2 زبر ضن مرضن مرضن. ضاد میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، ضاد کو پر پڑھیں گے. را پر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے، اور ضاد کو پر اس لیے پڑھیں گے کہ حروف مستعلیہ میں سے ضاد کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے. مرضن ہونٹ بھی گول نہ ہو. مرضن 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 ضن مرضن. عین زبر ع میم زبر ما عم لام 2 زبر لن عملا عملا. ہا پیش ہو دال 2 زبر دن ہدن ہدن. طا پیش تو واو 2 زبر ون
قون قون قاف پیش قو را دو زبر رن قورن قورن. اب سطر نمبر 7. میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دن مسا دن مسا دن. سین کو سختی کے ساتھ اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اور دونوں زبر جو میم اور سین پر اس کی ادائیگی کے وقت آواز اور منہ دونوں کھولیں گے. ماسا دن سا زبر سا سا کو نرمی سے پڑھیں گے. اس میں سیٹی کی آواز بالکل پیدا نہ ہو, نرمی سے ادا کریں گے. اور مخارج کی لسٹ میں جب سا یا مخرج آپ دیکھیں گے تو اس کی ادائیگی جو ہے زبان کا سرا اور اوپر کے جو سامنے والے دو دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے سے لگے تو سا ادا ہوتا ہے, اور نرمی سے اس کو ادا کرنا ہے. را سا زال و ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے, ان کے نکلنے کی جگہ یہی ہے, لہذا اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ نرمی کے ساتھ ادا ہوگا. سا زبر سا میم زبر ما سما سما نون دو زیر نن سمانن سمانن. سین زبر سا غا زبر غا. غا کو پر کیوں پڑھیں گے؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے ماشاءاللہ. تو یہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 حروف ہیں جو قرآن پاک میں جہاں بھی ہیں ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے. وہ کون کون سے حروف ہیں؟ ماشاءاللہ. خا صاد ضاد طا وا غین قاف. تو یہ حروف مستعلیہ میں سے خا اور طا یہ دونوں حروف جو ہے پر ہیں اور ان کو موٹا پڑھنا ہے. سین کو سختی سے پڑھنا ہے, سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہوگی, اور باریک پڑھنا ہے. سین زبر سا خا زبر خا سخا سخا طا دو زیر طن سخاطن سخاطن سخاطن. یہ سمجھانے کی غرض سے جو ہے اس طرح میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہر حرکت جو ہے وہ صحیح ادا ہو, بغیر کھینچے ادا ہو, جھٹکا بھی نہ ہو اور معروف پڑھی جائے. اس لیے ایک ایک حرف کر کے پھر ہم ملا کر پڑھتے ہیں, ورنہ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلا حرف جب اس کی ہجے کریں گے, پھر دوسرے کی, پھر دونوں کو ملا کے, پھر تیسرے کی ہجے کریں گے, پھر تینوں کو ملا کے پھر آگے پڑھیں گے. یہ طریقہ کار ہے, لیکن یہ صرف سمجھانے کی غرض سے, کیونکہ ہمارے ساتھ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہیں اور ان میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جنہیں قرآن پاک جنہوں نے نہیں پڑھا ہوگا, تو وہ تاکہ حرکت کی آواز کو صحیح پک کریں, صحیح سے انہیں جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے معلوم ہو, تاکہ حرکات دراز نہ ہو اور نہ ہی جھٹکا پیدا ہو اور نہ ہی مجہول طریقے سے ادا ہو, بلکہ حرکات کا جو طریقہ ہے, حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر پیش حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے آتی ہے. زبر کو جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ دونوں کھولیں گے, جیسے حمزہ زبر آ, تو آواز اور منہ دونوں کھولیں گے. زیر جب ادا کریں گے تو آواز کو نیچے گرائیں گے, جیسے حمزہ زیر ای, تو آ ای آ یہ زبر کی آواز تھی, اور ای یہ زیر کی آواز ہے. اور پیش کو جب ادا کریں گے تو دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے,
جیسے حمزہ پیش او، تو یہ بن گیا آ ای او، آ ای او۔ اب اس کو تھوڑا سا دراز کر دیا نا، جیسے آ ای او، تو اب یہ حرکت نہ رہی بلکہ اس میں حرف مد پیدا ہو گیا، یہ دراز ہو گئی۔ حرکت ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جو میں نے عرض کیا ہے، اس کی مشق کیجیے گا۔ تو اس لیے جو ہے ایک ایک حرف کر کے پھر ہم ملا کر، جہاں زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں حروف مستعلیہ بھی ہیں اور سیٹی جیسے سخت حروف بھی ہیں، تو ان کو ہم جدا کر کے پڑھتے ہیں تاکہ صحیح معنوں میں اس کی مشق ہو سکے۔ تو سا سا خاطن، سخاطن، سخاطن، جی۔ وا پیش وو، لام زبر لا، غلا، غلا۔ وا کو نرمی سے پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، مگر نرمی غلا نہیں پڑھیں گے، اس میں سختی کی آواز نہ ہو، یعنی وا زا نہ بن جائے، تو اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ غلا، لام دو زیر لن، غلا لن، غلا لن۔ فا زیر فی، حمزہ زبر ا، فی ا، فی ا۔ فا کو جب ادا کریں گے تو اوپر کے جو دو سامنے والے دانت ہیں اس کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، یہ مخرج ہے، یہ نکلنے کی جگہ ہے فا کے۔ فا زیر فی، حمزہ زبر ا، فی ا، فی ا۔ حمزہ پر جھٹکا بھی نہ ہو، جیسے فی ا ایسے جھٹکا نہیں دیں گے، بلکہ اس کی زبر ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول کر اور بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ فی ا، تا دو زیر تین، فی اتن، فی اتن۔ عین پیش عو، نون پیش نو، عنو، عنو۔ اب ہونٹوں کو کامل گول رکھیں گے، عنو۔ قاف دو زیر قن، عنو قن، عو نو قن، عنو قن، عنو قن۔ اب سطر نمبر 8، نون زبر نا، فا زبر فا، نفا، نفا۔ را دو پیش رن، نفرن، نفرن۔ اصل میں جو دو دو تین تین حروف مل کر ادا ہو رہے ہیں حرکات کے ساتھ، جب ہم رواں پڑھتے ہیں تو احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یا تو پہلا حرف کھنچ جاتا ہے یا پھر درمیان والا یا پھر آخر والا۔ تو جیسے نفارن، اب نفارن پڑھا تو نون کی حرکت صحیح ادا ہوئی، فا دراز ہوگی جس کا زبر صحیح ادا نہ ہوا، کیونکہ زبر زیر پیش یہ حرکات کہلاتے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ہی پڑھیں گے۔ نفا رن، نفارن، نفرن۔ صاد زبر صو، میم زبر ما، صم، صم۔ صاد کو پر پڑھیں گے اور اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، صم، صم۔ دال دو پیش دن، صمدن، صمدن، صمدن۔ غین زبر غ، ضاد زبر ض، غین ضاد دونوں حروف پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ ماشاءاللہ حروف مستعلیہ میں سے غض، غض،
غض ہونٹ گول نہ ہو، غض با دو پیش بن، غضب 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 غضب، لام زبر لا، عین زیر عی، لعی لعی، با دو پیش بن، لعب لعب، عین میں حمزہ کی آواز پیدا نہ ہو، جیسے لعب نہیں پڑھیں گے، لعب عین وسط حلق سے یعنی درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے، اور حمزہ ابتداء حلق سے یعنی شروع حلق سے ادا ہوتا ہے، لعب لعب لعب۔ انشاءاللہ اس کی خوب مشق کریں گے، جیسے خاص طور پہ حا ہے، عین ہے، اس طرح دیگر حروف کی، تو انشاءاللہ بغیر تکلف کے قرآن پاک پڑھنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، لیکن اس کی مشق توجہ کے ساتھ کریں گے، جتنی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس قدر جو ہے وہ صحیح پڑھنے پر انشاءاللہ قدرت حاصل ہوگی۔ لعب لعب، حمزہ پیش او، ذال پیش ذو، اذو، ہونٹوں کو گول کریں گے، دونوں پر پیش ہے، اذو، نون دو پیش نن، اذنن اذنن، زال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، اذنن، کاف پیش کو، تا پیش تو، کتو کتو، با دو پیش بن، کتبن کتبن۔ اب اس سطر نمبر 8 کی رواں میں اس کی دہرائی کرتے ہیں، نفر صمد غضب لعب اذن کتب۔ اب سطر نمبر 9، دال زبر دا، را زبر را، در، جیم زبر جا، درج درج، تا دو زبر تن، درجتن درجتن۔ ابھی یہاں پر جو یہ کلمات دیے گئے 6 کلمات، ان میں 4 حروف ہیں، یعنی ہر کلمے میں 4 حروف ہیں، اور اس کی ہجے کا طریقہ، پہلے کو ہجے کریں گے، پھر دوسرے کو، پھر دونوں کو ملائیں گے، پھر تیسرے کی ہجے کر کے تینوں کو ملائیں گے، پھر چوتھے کی ہجے کر کے پھر چاروں کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ دال زبر دا، را زبر را، در، جیم زبر جا، درج، تا دو زبر تن، درجتن، قاف زیر قی، را زبر را، قیرا، قاف کو پر پڑھیں گے، 2 نقطے والا قاف ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے، را کو پر پڑھیں گے، را پر زبر ہے اس لیے، را پر زبر پیش، 2 زبر 2 پیش ہوں تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر یا را کے نیچے 2 زیر ہوں تو را کو باریک پڑھیں گے۔ قاف زیر قی، را زبر را، قیرا، دال زبر دا، قیرادہ، تا 2 زبر تن، قیرادتن،
عین زبر ع، لام زبر لا، علا علا، قاف زبر ق، علق، تا دو زیر تین، علقۃ، 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 سین زبر سا، فا زبر فا، صفا صفا، را زبر را، سفر، تا دو زیر تین، سفرۃ، شین زبر شا، جیم زبر جا، شجا، را زبر را، شجر، تا دو پیش تن، شجرۃ، شجرۃ، قاف زبر قا، تا زبر تا، قط قط، را زبر را، قطر قطر، تا دو پیش تن، قطرۃ، ق ت ر تن، قطرۃ، قطرۃ۔ اب اس کی مزید جو ہے مشق کر کے مزید بہتری کی کوشش کیجیے گا، اللہ عز و جل مزید آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اب قرآن پاک کی سورہ لہب کی دہرائی اور سورہ اخلاص کی مشق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ اللہب عامہ سپارے یعنی 30ویں سپارے کی اور سورہ اخلاص یہ نکال لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد،
قل هو الله أحد اللہ الصمد. صاد کو سیٹی کی آواز میں سختی سے ادا کریں گے اور پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے. صمد صمد سمد نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں کف ون، تو کف ون نہیں، کاف پر پیش ہے، فا پر پیش ہے، دونوں کے پیش یہ صحیح سے ادا کریں گے، ہونٹوں کو گول بھی کریں گے اور بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. کفو کفو ون احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب اس کو جب ملا کر پڑھیں گے یعنی احد پہ وقف نہیں کریں گے تو اس کو پھر پڑھا جاتا ہے قل هو اللہ احد. اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ نون قطنی لکھی جاتی ہے، یہاں لگائی جاتی ہے، اگرچہ یہاں لکھی نہیں ہے مگر قاعدہ نون قطنی کا ہے. اور نون قطنی جو چھوٹی سی نون لکھ دی جاتی ہے نا، قرآن پاک میں کئی مقامات پر آتی ہے، تو وہ نون قطنی یہاں پر لگے گی. اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حمزہ وصلی، وہ حمزہ وصلی جو درمیان میں آتا ہے اور اسے حمزہ عارضی بھی کہتے ہیں، جو وصل میں یعنی وصل کہتے ہیں ملانے کو، جب ملائیں گے تو یہ کلام کے درمیان میں گر جاتا ہے. یہ حمزہ وصلی کلام کے درمیان میں گر جاتا ہے. تو نون تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون کو، تنوین کا جو نون ساکن ہوتا ہے نا، اس کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. اگر لکھا ہوا نہ ہو تو قاعدہ معلوم ہونا چاہیے، جیسے یہاں لکھا ہوا نہیں ہے مگر یہ نون قطنی ہی کا قاعدہ ہے، زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں. اب یہاں نون قطنی کا قاعدہ لگ رہا ہے. اب اس کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو اب یہاں تنوین ہے دال پر، دو پیش کی تنوین ہے، جب ملائیں گے تو آگے اللہ کا جو شروع میں حمزہ ہے یہ وصلی ہے، یہ کلام کے درمیان میں گر جائے گا. اور جو تنوین ہے دو پیش کی، اس کے جو تنوین کا نون ساکن ہے، کیونکہ تنوین جو ہے وہ نون ساکن ہی کی اس میں آواز ہوتی ہے، تو نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون جو ہے وہ ملا کر اس کو pڑھیں گے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. كُفُوًا أَحَدٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ
يكن له كفوا أحد. قل هو اللہ احد. قل کو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے قاف کو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صدق اللہ العظیم.